بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو انور اتاری بلاگز چینل. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ حسب معمول سینئر ایڈوکیٹ جناب ناصر مرزا صاحب موجود ہیں، اور آج کا ہمارا جناب آپ کے ساتھ یہ ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کے ذریعے یا ویسے بھی ہمیں بتایا، ویسے بھی آمنے سامنے ہمارا ان سے وابستہ پڑتا ہے. ہماری گجر کمیونٹی ہے، بکروال کمیونٹی ہے، دیگر جتنی بھی کمیونٹیز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اس کے اندر خاص کر اپنے وکیل صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایس ٹی کا بل بہت سارے بیچ میں ایک کنٹروورشل ایک موضوع بنا ہوا ہے کہ لوگ کچھ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. کچھ بہت سارے ہمارے جو احباب ہیں، سم کمیونٹی کے لوگوں نے بہت سارے اس پہ پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں اپنے ایڈوکیٹ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ قانون کی نظر میں کیا ہے، یا ویسے کیا ہونا چاہیے، ویسے ہونا کیا چاہیے، اور کیا حق ہے اور کیا سچ ہے. اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آج آپ بتائیں، اور آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل انور اتاری بلاگز میں. جی حضرت. دیکھیے انور صاحب، جی سر. میں آپ کی اس جو آپ ایک کوشش کرتے ہو، محنت کرتے ہو، جی جی ان چیزوں کو پبلک کے سامنے لاتے ہو، جی سر. اور جو پبلک کے مدعے ہیں جی جی ان کو پبلک کے بیچ میں جب آپ پیش کرتے ہو، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس قسم کے لوگ بھی ہیں جی جو صداقت پر باتیں رکھتے ہیں. بے شک. اور آپ کا شوق کو دیکھے میں آپ کو ایک بار کانگریچولیشن کہتا ہوں. خیر تو ہوگا. جس جذبے سے اور جو آج آپ نے ایک ٹاپک چنا ہے، جی سر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا برننگ ایشو ہے، جی سر. کیونکہ اس کا ہمیں پس منظر سمجھنا چاہیے کہ جی. یہ بھائی ریزرویشن کیا ہے، جی ہاں. اور یہ کیوں دی جاتی ہے، اور کیا کیا پیمانے اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. جی سر. تو ابھی جو بالخصوص جو پہاڑی ایک ریزرویشن کا جو ایک بل جو ابھی مونسون سیشن کے اندر جی. پارلیمنٹ کے لوک سبھا کے ایوان پر اس کو جو ٹیبل کیا گیا ہے، جی ہاں. اس بل کو ٹیبل کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی سیاسی جماعتیں جی سر. وہ اس کو اپوز کر رہی ہیں، جی. اور اس بل کو ایک کامنل ٹینشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے. جی سر. بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ریزرویشن کیا ہوتی ہے، جی. یہ کیوں دی جاتی ہے. یہ کسی کا برتھ رائٹ نہیں ہے. جی. یہ گورنمنٹ جو ہماری ڈے کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھائی کون سی کمیونٹی ہے جی سر. جو سوشلی اکنامکلی بیکورڈ ہے، جی سر. جس کے پاس اتنا اثاثہ نہیں ہے، جس کے پاس اتنی اس کے پاس طاقت نہیں ہے جی سر. کہ وہ دلی میں بیٹھے ہوئے یا جموں کے اندر بیٹھے ہوئے، اگر ہم اپنے جموں کشمیر کی بات کریں، جی. جو جموں کے اندر بیٹھ کے یا کشمیر کے اندر جو بچے تعلیم لے رہے ہیں، جس قسم کی فیسلٹیز وہ انجوائے کر رہے ہیں، جب گورنمنٹ کے پاس ایک ایسا ڈاٹا آتا ہے جس سے گورنمنٹ کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے سماج کے اندر کچھ طبقہ ایسا ہے جس کو ریزرویشن دینی چاہیے، تو اس وقت گورنمنٹ ایک سب سے پہلے ایک پلاننگ کرتی ہے. اس کے بعد اس پر ایک کام کیا جاتا ہے. اس کے پورے پیرامیٹرز کو دیکھ کر گورنمنٹ اپنی طرف سے پارلیمنٹ کے اندر ایک کیا کرتی ہے کہ بل پیش کرتی ہے. جی سر. تو اس بل پر وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور آپ سبھی جانتے ہو کہ پارلیمنٹ کے اندر جس بل پر ڈیبیٹ ہوگی، اس ڈیبیٹ کے بعد جب کوئی بل پاس ہو جائے گا تو وہ قانون بن جاتا ہے. جی. تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ایس ٹی زمرے کی بات کی جا رہی ہے، شیڈیول ٹرائب، جی سر. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیڈیول ٹرائب میں ہمارے اگر جموں کشمیر کی میں بالخصوص بات کروں، جی سر. شیڈیول ٹرائب کے اندر ہمارے ایس ٹی کے اندر ہمارے گجر ہمارے بھائی، اور ہمارے جو اس کے ساتھ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں بکروال بھائی، جی ہاں. وہ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں. اچھا. جب کسی بھی ٹرائب کو جی ہاں. کسی بھی ایسے ٹرائب کو ایس ٹی کے اندر شامل کیا جاتا ہے، جی ہاں. تو اس کے بعد اس کو بڑی چیزوں میں ایک رعایت مل جاتی ہے. جی. جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اپوائنٹمنٹس کے اندر اس کو مل جاتی ہے، رعایت مل جاتی ہے، اسکالرشپس ملتی ہیں اس کو، اور جو سینٹر کی جو اسکیمس ہوتی ہیں اس کے اندر اس کو پریولیجز ملتے ہیں. جی سر. تو یہ بیسیکلی یہ بات 1989 کے اندر شروع ہوئی، جی ہاں.
تو اس وقت کی جو یہاں پہ اسمبلی تھی جی اس اسمبلی نے ایک ریکومنڈیشن بھیجی جی کیونکہ جو یہ ایس ٹی ایکٹ ہے جی اس کے اندر اگر کسی ٹرائب کو انکلوڈ کرنا ہے یا ایکسکلوڈ کرنا ہے تو یہ پارلیمنٹ کے ڈومین کے اندر ہے, یہ پارلیمنٹ کے اختیار کے اندر ہے. جی اس لیے یہ کسی اسٹیٹ کے اختیار میں نہیں ہے, پارلیمنٹ کے اختیار میں. جی اس لیے جب 1989 میں جب ایک بار یہاں سے ریکومنڈیشن جاتی ہے جی سر تو اس ریکومنڈیشن پر ہمارے ایس ٹی بھائی اور ہمارے بکروال بھائیوں کو, ہمارے گجر بکروال بھائیوں کو اس زمرے میں شامل کیا جاتا ہے. جی سر لیکن وہ جو ایک ریکومنڈیشن تھی اس میں پہاڑی بھی ایک ٹرائب تھی, اچھا تو پہاڑی کو وہاں پہ انکلوڈ نہیں کیا, اچھا اس کو پینڈنگ رکھا گیا. اس کو پینڈنگ رکھا گیا. اچھا اب کیا وجوہات رہیں یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں. جی سر لیکن جو ہمیں قانون میں پڑھا, جو ہم نے دیکھا جی وہ یہی ہے کہ جو پہاڑی تھا پہاڑیوں کے لیے وہ پہاڑیوں کو انکلوڈ نہیں کیا گیا, جی تو باقی ان دونوں جو ٹرائب کو انکلوڈ کیا گیا. اچھا تو اس کے بعد جب وہ قانون بن گیا تو ہمارے گجر بکروال بھائی انجوائے کر رہے ہیں, صحیح بات ہے, ان کو بینیفٹ ملا ہے. بینیفٹ ملا. صحیح بات. اب پہاڑیوں کا مدعا تب سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک بڑی پرانی کہانی, اگر میں اس میں جاؤں گا تو میرے پاس 3-4 گھنٹے اگر آپ کے ہوں گے تو وہ بھی بڑے کم ہیں, لیکن میں شارٹ یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جی جی اس پر کنٹینیوسلی آہستہ آہستہ ایک ٹیم کام کرتی رہی, اچھا جو وقتاً فوقتاً اپنی طرف سے سرکار تک اور پارلیمنٹ تک اپنی بات پہنچاتی رہی. لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں اس میں بڑی پریشانی اور دکھ تکلیف کی بات یہ کہ کسی بھی گورنمنٹ نے ہماری بات نہیں سنی. اچھا جو پہاڑی کی جو بات تھی وہ نہیں سنی. جی سر اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایبروگریشن آف آرٹیکل 370 ہوتا ہے تو جموں کشمیر کے اندر جو جموں کشمیر کی جو یہاں پہ قانون ساز اسمبلی کی جو پاورز تھی وہ گئی پارلیمنٹ کے پاس. جی اب کہیں بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس چیز کو بھی دیکھا, جیسا آپ سبھی جانتے ہو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کے اندر کام تو کر رہی ہے, صحیح بات. اس نے پہاڑیوں کے کاز کو بھی دیکھا. جی جی اور اس نے پہاڑیوں کو کاز پہ جو پچھلی ریکومنڈیشن تھی اس پر نہیں انہوں نے اچھا کہا. انہوں نے ایک کمیشن بنایا, جی ڈی کمیشن بنایا. جی سر انہوں نے کہا کہ اگر پچھلی کسی قانون ساز اسمبلی نے ان کا نام ریکمینڈ کیا تو ہم ان کی ضرورت ہم نہیں سمجھتے کہ شاید وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جی جی انہوں نے کہا کہ ہم خود اس پر انکوائری کریں گے. اچھا جنہیں پریزنٹ انکوائری کی انہوں نے پچھلے کسی رپورٹ کا انفلوئنس میں نہیں وہ آئے. جی سر انہوں نے اس پر خود ایک انکوائری کنڈکٹ کری, کیا بات. جس کا نام کمیشن بنا. جی سر اس میں جو اس کمیشن کے جو چیئر پرسن تھے, جو ممبر تھے, وہ جموں کشمیر کے پورے دورے پر آئے. جی سر انہوں نے اس فائل کو دیکھا, جی جی انہوں نے پرسنلی جا کے لوگوں سے ملے, جی سر اور تمام تر جو کام کرنے تھے وہ انہوں نے کیے. جی سر اور اس کے بعد انہوں نے ایک فائنڈنگ دی جی سر کہ پہاڑی جو ہیں یہ ایک ٹرائب ہے اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں جی جی ایس ٹی کے زمرے میں آنے کے لیے. جی سر تو اس ریکومنڈیشن پر جو آگے کاروائی چلی جی سر تو اس پر یہ جو بل ہے یہ ٹیبل ہوا ہے. جی سر ہمیں تو امید یہ ہے کہ جس گورنمنٹ نے بل کو ٹیبل کیا ہے جی سر وہ گورنمنٹ ایبسولوٹ میجارٹی میں ہے. جی سر تو ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ جو پہاڑی ایک ٹرائب تھی جی سر اس کو آنے والے دنوں میں بہت بڑا انصاف ملے گا اور بہت بڑی راحت ملے گی. بے شک. سر یہاں پہ ایک بات میں آپ سے یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے بہت سارے آئیڈینس جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ اگر ہمارے گجر بکروال کمیونٹی کو پورا ایک رائٹس ملا ہوا ہے جس کے وہ ڈیزرو کرتے تھے نا, تو ان کو اگر مل گیا ہوا تو ہمارے پہاڑی جو ہمارے بھائی ہیں بیچارے ہیں نا, ان کو بھی اگر الگ سے گورنمنٹ دے رہی ہے تو اس میں objection کی کیا بات ہے یا اعتراض کی کیا بات ہے, اس میں بہت سارے پروٹیسٹ کرنے کی کیا ان کو یہ کوئی رائٹ حاصل ہے کہ وہ بھی یہ کریں کہ نہ ملے. دیکھیے میں آپ کو ایک صاف بات بتاتا ہوں. جی سر کہ جو ہمارے ایس ٹی گجر بکروال بھائی ہیں, جی سر جو ان میں اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جی ہاں جو قانون کی جانکاری رکھتے ہیں, جی سر جو سماج کی جانکاری رکھتے ہیں, سماج کے اندر بیلنس کی جانکاری رکھتے ہیں, جی ہاں جو آپسی بھائی چارے کی
जानकारी रखते हैं, जी जो ये भी सोचते हैं कि ये हमारा एक बहुत बड़ा जो बॉर्डर बेल्ट है, जी सर इसमें अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो उसके क्या असरात हो सकते हैं, जी आने वाले वक्त में आने वाले जी वक्त में क्या असरात हो सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो 1947 यहाँ हुआ है, 65 यहाँ हुई है, 71 यहाँ हुई है। जी तो सर इस बॉर्डर बेल्ट में हमें पीस की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। सही बात इस बॉर्डर बेल्ट में अगर किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस होगी जी तो उससे हमारे तमाम लोगों को खतरा है। सही बात है तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो तो इसको अपोज नहीं कर रहे हैं, जी सर क्योंकि इस बिल के अंदर जो पहाड़ियों को एक दी जा रही है, उसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि जो बिल आने वाले दिनों में आएगा, जो पेश हुआ है, अभी कानून बनेगा, उसमें किसी एग्जिस्टिंग जो ट्राइब है उसका किसी अगर उनको कोई एक कोटा मिल रहा है, जी हाँ उस कोटे में कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है। जैसे कि पहले से वो लागू है जो बिल्कुल जो उनको मफाद मिल रहा है वो वैसा वो ही है मफाद मिलता रहेगा। जी हाँ उसमें ज़रा बर किसी को कोई मेरे हिसाब से 1% की कटौती नहीं है। सही है मैं आपको सर ये बात ही बताता चलूँ, जी जी सर अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उसमें कटौती करती जी हाँ तो मुझे उम्मीद है कि सर पहाड़ी कबीला कभी नहीं ये चाहता जी हाँ कि हम किसी का हक खाएं। हाँ जी अब किसी का नुकसान हमारी वजह हम से ये नहीं चाहते। अगर ऐसा होने वाला है जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि हमें इस बिल की कोई जरूरत नहीं है। हाँ क्या बात है हम किसी का हक नहीं खाएंगे। सही बात है जो हमारे गुज्जर बकरवाल भाई हैं वो अपना हक एंजॉय करें, सही बात हम किसी का हक नहीं खाएंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जी हाँ हमें एक सेपरेट कोटा देती है जी हाँ तो तब हम हकदार हैं। सही है। और फिर सर दूसरे जैसे हमारे एसटी कोटा के जैसे ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के हकदार हैं, तो अब जो दूसरे लोग हैं जिनको पहाड़ी या दीगर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं अदर, उनका तो उनसे कोई इतराज़ भी नहीं है कि आपने उनको क्यों दिया और हमें नहीं देता। ऐसी तो कोई बात आज तक नहीं आई है। बेसिकली मैं आपको इस आज के मौजू में मैंने आपको पहले बता दिया है जी सर। कि कैटेगरी जो रिजर्वेशन है ये किसी का बर्थ राइट नहीं है। जी हाँ और मैं आपको ये भी बता दूं जी सर ये कोई ऐसी रिजर्वेशन नहीं है कि जो आपको एक बार ग्रांट हो चुकी है तो अब ये ज़िंदगी जब तक क़यामत आती तब तक ये चलती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। आने वाले और ये कोई पहाड़ी जो ऐड हो रहे हैं इसमें जी हाँ ये कोई आखिरी ट्राइब नहीं है जो ऐड हो रही है। अच्छा इससे पहले भी जो एसटी है जी हाँ उसके अंदर 700 तक ट्राइब्स हैं, अच्छा उसके अंदर हैं। जी हाँ तो ये कोई जो 4 ट्राइबें जो ऐड हो रही हैं ये कोई 4 आखिरी ट्राइबें नहीं हो रही जी हैं। सर। क्या पता इसके बाद और कहीं कितनी ट्राइबें इसमें ऐड हो जाएंगी। इसका स्कोप को और इसको एक्सपेंड किया जाएगा। जी हाँ तो मेरा कहने का मुतालबा ये है कि आज जिन लोगों के पास एसटी है जी सर वो ये भी ना सोच लें जी हाँ कि ये हमारा कोई एक बर्थ राइट है। जी हाँ क्या पता आने वाले 10 सालों में किसी के पास ये राइट नहीं हो। सही बात है। ये राइट आपको तब दिया जाता है जब आपकी माली हालत खस्ता है, जी हाँ जब आपकी माली हालत ठीक हो जाएगी, जब आपके पास पैसा असासा और जितने भी चीज़ें आपके पास मुहैया हो जाएंगी तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि सब चीज़ों को ख़त्म कर देगी। अच्छा जब आप स्टैब्लिश हो जब जाते आप हैं। इस्टेब्लिश हो जाओगे, जब आपके पास एयरफोन आ जाएंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाएगी। आज हमारा पहाड़ी इलाके का अगर बच्चा दिल्ली में बैठ के पढ़ सकता है सही तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें ख़त्म होने हो जाएंगी। ये कोई फॉर एवर के लिए चीज़ें नहीं है और सही किसी भी बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा बर्थ राइट है। सही बात ये एक गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। जी गवर्नमेंट जो होती है वो देखती है, गवर्नमेंट को एक इंसाफ करना होता है। तो ये भी एक इंसाफ का तराजू है सही कि आप जब इंसाफ करने आओगे तो अगर आप किसी को थोड़ा प्रिविलेज देते हो तो वो भी एक इंसाफ का पहलू है जो हिंदुस्तान के आइन में आर्टिकल 14 के अंदर मेंशन है। जी सर। आर्टिकल 14 हिंदुस्तान का यह कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ अच्छा एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जी सर। हम एक दिल्ली के एक बच्चे को हम जम्मू कश्मीर के बच्चे से कंपैरिजन नहीं कर सकते अच्छा जब तक हम उसको थोड़ा प्रिविलेज ना दें। जी तो लिहाजा मेरा तो यही आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँचती है, जी मेरी तमाम लोगों से ये अपील है कि ये एक कानूनी एक वक्त का तकाजा है। जी जी तो इस पर मैं समझता हूँ कि हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। जी सर। अगर कोई इस बिल से एग्रीव्ड है, जी हाँ वो सोचता है कि भाई ये बड़ी हमारे साथ बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी पॉलिसी बन रही है, हमारे हकूक़ों को खाया जा रहा है, जी तो उसके पास एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो सब लोग जानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके इस चीज़ को चैलेंज कर सकता है। अच्छा
یہ تو اس کو رائٹ ہے اس قسم کے پروٹیسٹ کرنا، جی اس قسم کے پیسفل بولتے ہیں کہ پیسفل پروٹیسٹ ہیں، مجھے جب میں نے دیکھے تو مجھے کہیں پیسفل تو وہاں نہیں آیا نظر آیا. اچھا وہاں تو وہ بڑے اگریسو ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا لہٰذا میری یہی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جی سر جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ قانون کا سہارا لیجئے. اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہے تو قانون میں اس کا ایک بڑا اچھا ایک طریقہ ہے. کیا بات ہے جی، بہت زبردست بات ہمارے سینئر ایڈوکیٹ جناب ناصر مرزا صاحب نے ناظرین آپ کی بارگاہ اقدس میں یہ ہمارے ایس ٹی بل جو آن ٹیبل کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے ابھی فی الحال اور اس کے اوپر غور و خوض کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آج کی ہمارا یہ ٹاپک تھا. اس کے بارے میں آپ کو ہماری یہ ویڈیوز کیسی لگی آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے. اور مزید آپ کو قانونی مشورے سننے کے لیے اور اپنے گھر بیٹھے قانون سے متعلق بہت ساری جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں. اور آئندہ جو بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو قانون سے ریلیٹڈ وہ ضرور ہمیں کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں، اور ہم آئندہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہمارے سینئر ایڈوکیٹ صاحب ناصر مرزا صاحب موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کو قانون مشوروں سے نوازتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ جناب، آپ تشریف فرما ہوئے اور آج ہمارے اس موضوع پہ بات کی. تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیر.